الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء و امام الانبیاء و سند الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحاب الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله امام الانبیاء سید الانبیاء حسنین دے نانا سیدہ زہرا دے بابا نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بالصلاة علیہ اپنیاں محفلانوں سجایا کرو میرے تے درود پڑھ کے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنیاں محفلانوں سجایا کرو میرے تے درود پڑھ کے یا رسول اللہ محفل سج گئی جدے اندر آپ تے درود پڑھا گیا یہ درود پڑھن والے نو کی ملے گا میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَمَا قَالَ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا تے درود پڑھنا تیرا کام میں قیامت والے دن اے درود تیرے واسطے نور بن جائے گا مختصر جی حاضری ہے محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال درود پاک پڑھو اور اس تو بعد میرے کول ہور کوئی معیار نہیں کوئی پیمانہ نہیں کہ میں چیک کراں کہ جناب دا ذوق کیسا ہے
آواز سینہ چ نکلے سرکار دے مدینے چ پہنچے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی اے ہو کمائی جگ چھڑ کے سارا آقا تیرے نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جان دے روندے حال میرے تیرے نام تو آقا اساں بگڑے بنائیے تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے تیرے نام تو آقا اساں بگڑی بنائیے جگ چھڑ کے سارا آقا تیرے نال نہیں ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا کسی اور دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا ساڑی دوائی دیدار تیرا ساڑی دوائی جگ چھڑ کے سارا آقا تیرے نال نہیں ساری عمر دی نہایتی واجب الاحترام زینت محفل رونق محفل قبلہ ڈاکٹر صاحب پہلی ملاقات ہے آپ دے نال دیگر علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں بلا تمہید جس طرح میری عادت ہے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آئے مقدسہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اپنی قوم دے سامنے اپنے اختیارات اپنے معجزات دا ذکر ہے حکم ہویا ہے قرآن پاک سنانا ہے تو انشاءاللہ میں قرآن پاک ہی سناواں گا الحمدللہ کے بالناس تک پڑھ کے دیکھو قرآن نو اللہ دے کلام دے اندر جگہ جگہ تھے انبیاء دے میلاد نو بیان کیتا گیا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سنت الہیہ نو ادا کر دیاں
آپ حضرات دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر میں کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کوئی گل سمجھ آئے تو جواب دیندے رہے آج انشاءاللہ میں ذوق توڑا پورا کروں گا انشاءاللہ۔ انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اے فرمان ہے جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم دی۔ یارو بیٹا بھی شان والا ہے تے ماں بھی شان والی ہے۔ جناب مریم بھی شان والی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی شان والے، تے جناب مریم دی شان نو اللہ دے پاک قرآن نے اس طرح نے بیان کیتا ہے۔ اللہ دا پاک قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، بے شک اللہ نے تینوں چنیا ہے، وطہرک پھر پاک کیتا ہے، واصطفاک انہاں پاک وچوں پھر تینوں چنیا ہے۔ اچھا اے جڑی ترلے دی سبحان اللہ ہوندی ہے نا، اے مولوی کہاں نعت خانہ مہربانی کرو یار سبحان اللہ کہو، یہ منو عادت نہیں ہے، جس لئے توڑا ذوق ہویا کچھ بولنا۔ بیٹا آرام نال بیٹھو بچے ہو، اے پیچھے جڑے بچے بیٹھے ہیں انہاں اپنی تقریر لائی ہے، کوئی ایک سیانہ بہ جو انہاں نال، چپ کر کے بیٹھو بچے۔ اے ترلے دی سبحان اللہ جناب مہربانی کرو سبحان اللہ کرو جی سبحان اللہ کرو۔ رب دا کارے اللہ دی پاکی بیان کرنے ہیں، کدی جھوٹ بول دیں اپنی زبان نو روکو، غیبت کرنے ہیں زبان نو روکو، اور کسی دا گلہ شکوہ کرنے ہیں ضرور زبان نو روکو، لیکن جدو رب دی تسبیح بیان ہوئے، اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے، تو پھر گج وج کے کیا کرو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تُسی یہ آکھو نا شاہ جی تو بڑا بخیل سے ہیں، لیکن میں سینے دا زور لاواں تے جواب تو سن بھی دینا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے مریم، فرشتے پہ آندے نے جناب مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم بے شک اللہ نے تینوں چنیا ہے، پھر پاک کیتا ہے، پھر پاک وچوں اللہ نے تینوں چنیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے کائنات دیاں ساریاں عورتاں وچوں رب نے عورتاں نو چنیا، انہاں نو پاک کیتا، پھر انہاں پاک عورتاں وچوں اے مریم تینوں چنیا ہے۔ یا اللہ اے اہتمام کیوں ہو رہے ہیں، کس واسطے اتنے اہتمام ہو رہے ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کائنات والیو اے مریم کوئی عام عورت نہیں ہے، اس نے میرے پیارے عیسیٰ دی ماں بننا ہے، میرے عیسیٰ دی ماں بننا ہے، اس واسطے اتنے اہتمام کر رہے ہیں، اتنے اہتمام کر رہے ہیں۔ ذرا ایمان دے نال فیصلہ کر، اے مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے، اگر مقتدی دی ماں
رب نے بنان واسطے اتنے اہتمام کیتے نے. اے عیسیٰ تو اقصی دے اندر مسجد اقصی دے اندر آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے. پھر ایمان دے نال فیصلہ دے اگر مقتدی دی ماں پڑھن واسطے رب نے اتنے اہتمام کیتے نے تے امام الانبیاء دی ماں واسطے کتنا اہتمام ہوئے گا. اگر اللہ رب العزت نے مقتدی دی ماں واسطے رب العالمین نے اتنے اہتمام کیتے نے تے یار دسو تے صحیح جدو امام الانبیاء دی واری آئی ہوئے گی تے حضور دی ماں واسطے رب نے بے ایمانہ دا انتخاب کرنا. عشق والے نے ترجمہ کیتا عاشقاں نے تنے باغے حلیمہ دائی دا تن بھاگ حلیمہ دائی دا ملیا محبوب خدائی دا او جدی گود چی پیارا دو جگدا اس ماں دیاں ریساں کون کرے. امام الانبیاء دی ماں سے رب نے کتنے اہتمام کیتے ہونے. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی 3 دن دی عمر ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے جناب مریم توجہ میرے حال رکھو. جناب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام نو جدو لے کے آئیاں نا تے قوم نے سوال کیتا نہیں مریم تو تے بڑی پاک باس ہیں بڑی عصمت والی سے بڑی طہارت والی سے تے بن باپ دے اے بچہ لے کے آگئی. قوم نے اعتراض کیتا. جناب مریم پریشان نے یا انہاں بچیاں نو اٹھا دے ہوتے یا انہاں کو آرام نال بیٹھ جاؤ. انہاں بچیاں نو یا تے انہاں دا کوئی ہے استاد پیر انہاں کول بیٹھو بھئی. انہاں نے اپنا شغل لائے ہے اے باہر بیٹھے تے نہ اور رولا پانا ہے. ایک ادھا بندہ میرے سامنے بہ جاؤ کو نہیں گل حضرت تسی یہ تھے بہ جاؤ انہاں دے سامنے. توجہ حضرت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوم نے سوال کیتا مریم تو بڑی پاک باس ہیں اے بغیر باپ دے بچہ لے کے آ گئی ہیں. تے جناب مریم پریشان ہو گئی ہیں منہ آسمان نال بلند کیتے مولا اولاد دین والا تو بچہ دیتا ہے تو تے قوم سوال پر دی میں کراں کی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل ارکتی رب جلیل فرمایا جا میری بندی مریم نو آکھ اے مریم گھبران دی ضرورت نہیں یہ اگر بن باپ دے بیٹا میں عطا کر سکنا تیری عصمت دی حفاظت بھی کر سکنا. اے مریم گھبرا نہیں یہ اگر بن باپ دے بیٹا عطا کیتا ہے تے تیری عصمت دی حفاظت بھی میں ہی کرنی یا اللہ کراں کی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضور قبلہ جگر گوشہ شیخ الحدیث پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب.
اجے ہون شروع ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا اے مریم گھبران دی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اے جڑا پنگوڑے جو 3 دن دا بچہ لیٹے آئے نا، ادھے آل اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیری عصمت دی حفاظت کرنا ساڑھا کام ہے. اچھی آواز نال ماسا رگ ذوق نال بہو، کوئی نہیں گل 4 بندے کاٹنے تے کی ہو گیا. اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. ہاں پیٹی بچ دانے گندے ہون تو کوئی فائدہ نہیں، 4 دانے ستھرے ہون تو وہی چنگے لگ دینے نا. اے اور مولوی ہونے نے جڑے مجمع تاکہ تو زور لاندے ہون گے، سانو تے تسی 4 بندے ہی چنگے لگ دے ہو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پنگوڑے آل جناب مریم نے آکیا فرمایا او میرے کو کی پوچھ دیو، اے جڑا پنگوڑے چھ لیٹے آنے نے بچہ، اے دے کو ہی پوچھ لو، اے دے کو پوچھ لو. قبلہ ڈاکٹر صاحب عقل مند بندے واسے ایک کافی گل ہے کہ اگر کیا جائے کہ جناب اے بچہ 3 دن دا بچہ ہے، اے دے کو پوچھو اے دا نا کی ہے، عقل مند بندہ جواب دے گا، او کہے گا جناب نہیں یہ بچہ گل نہیں کر سکتا. جیڑا بندہ سمجھدار ہے وہ پوچھے گا، آکھے بچہ نا دس، آکھے گا نا. جی اگر کوئی ضدی کر بوے کہے نہیں پوچھ ہی پوچھ، پہلے تو وہ کہے گا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی ضد کاری بوے کہ بھائی یہ دیکھو پوچھ، وہ پوچھے گا ضرور، لیکن بچہ جواب دے سکتا، بولو نہ جواب دے سکتا. لیکن قوم نے یہ نہیں آکھیا کہ مریم اے بچہ جڑا لیٹے ہے اے جواب نہیں دے سکتا. اللہ دا پاک قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا فکیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا فکیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم ساری دی ساری کٹھی ہو گئی، کہن لگی ہے مریم کیڑی بھی گل کرنی ہے. فکیف نکلم، علماء موجود نے، جمع متکلم دسی گئے نکلم. انہوں نے آکھیا اے نہیں آکھیا کہ مریم اے بچہ نہیں گل کرے گا، اے گفتگو نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے کیا فکیف نکلم، اسی کیویں اس بچے نال گل کریے. نہیں گل سمجھ آئی؟ اسی کیویں اس بچے نال گل کریے. آج جیدہ جدو اظہار کیتا نا تے اللہ دے پیغمبر نے پنگوڑے چ سن لیا قوم عاجزی نال بول پئیے. فرمایا جے تسی نہیں ہو گل کر سکتے پھر اسی بول دینے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے تسی نہیں بول سکتے اسی بول دینے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا قال انی عبد اللہ. بسم اللہ. بچے نو یہاں تے جلے آندہ ہے تے نو سنبھال کے رکھو. اے بچے نو یہاں تے لے جاؤ کار اماں دے حوالے کرو تے یہاں تھوڑی دیر واسطے توجہ فرما. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ دے پاک
چاہتا. فرمایا او لوگو میری ماں تے اعتراض نہ کرو, میری ماں تے تہمت نہ لگاؤ. میں اپنی ماں دی عصمت دی حفاظت کرنا سے خالق کائنات دے حکم دے مطابق دسنا چاہنا. قال انی عبد اللہ, میں کوئی اور نہیں, میں اللہ دا بندہ ہوں, میں اللہ دا. انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ دا بندہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, فرمایا مینو رب نے کتاب بھی عطا کیتی ہے تے نبی بنا کے بھیجیا ہے. نبی بولو بولو نبی, اونچی آواز نبی. اے نہیں آکھیا جدو میں آکھاں گا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ادو نبی بنا گا, نہیں. پنگوڑے دے اندر فرمایا لوگوں منو رب نے نبی بنا کے بھیجیا ہے. تے میں پہلے عرض کیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا دے مقتدی نے, آقا دے مقتدی نے. جے اگر مقتدی پنگھوڑے دے اندر نبی ہے تے امام تو پہلا دا نبی بن کے آیا ہے. بلکہ عاشق کی بیان ہے اقصا دے وچ آقا میرے, کہہ دو سبحان اللہ. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیانو بھی کہنا پیا آقا تیرے گیا کوئی نہیں, نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمان دے میں رب نے نبی بنا کے بھیجیا ہے. او نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے اپنے اختیارات دا اعلان فرما رہے نہیں. کائنات والے انہوں دس رہے نے لوگوں خالق کائنات نے میں نو اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے. اور شان کیڑی عطا فرمائی اللہ دا پاک قرآن رب العالمین دا پاک کلام. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سامنے اعلان فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کائنات والے ہو منو رب نے شان عطا فرمائی ہے, میں اس شان دا مالک بن کے آیا کہ اگر کوئی ایسا نبی نہ کہ جناب مادر ذات اندھا ہے اور ایسا اندھا کہ جس دی اکھ وچ ایک نابینا ایسا ہوندہ ہے کہ جدی اکھ وچ اے ڈیلا جڑا ہے اے موجود ہوئے لیکن بینائی نہ ہوئے, نظر موجود نہ ہوئے. انہوں کیا جانا ہے اعما, کیا کیا جانا ہے اعما. ایسا نابینا جدی اکھ وچ ڈیلا موجود ہوئے لیکن بینائی نہ ہوئے. لیکن اکمہا اس نابینے نو کیا جاندہ ہے جدے سرے تو اکھ وچ ڈیلا ہی موجود نہ ہوئے. ڈیلا ہی آندے ہو کہ آنا آخ دیو, سرے تو آنا موجود نہ ہوئے, ڈیلا ہی موجود نہ ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسا نابینا لیانا تو اڈا کام ہے بے اذن اللہ, اللہ دی اجازت دے نال. فرمایا میں ہاتھ رکھاں گا او دے وچ آنا بھی پیدا ہوئے گا تے نور بھی آ جائے گا. اللہ دا پاک پیغمبر پہ فرمان دے نہیں کہ میں ہاتھ رکھاں گا دیلا بھی پیدا ہوئے گا نور بھی آ جائے گا. تو جے میرے آقا علیہ السلام میرے لجفال نبی
آپ نو رب دے جڑی شان عطا فرمائی ہے میں ضمناً گل عرض کر دے ماں امام الانبیاء علیہ السلام دے دو غلام نے عشاء دی نماز تو بعد جدو مسجد نبی چو نکلن لگے نا اندھیرا بہت سی امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت دے اندر کی تھی یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے نہیں فرمایا جاؤ مدینہ دے بازار وچوں کوئی ٹارچ خرید کے لے آؤ جاؤ جا کے کوئی لالٹین لے کے آؤ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا ایک درخت دی ٹہنی لے کے آؤ میرے لجپال نبی نے اس ٹہنی نو ہاتھ لایا ہے نا تے انج چمکن لگ پی جی میں 14ویں دا چند چمکدا ہے 14ویں دا ایک جگہ تے جا کے نا انہاں دوواں غلاماں نے علیحدہ علیحدہ ہونا سی علیحدہ علیحدہ ہونا ہے تے ایک دوجے نو ویکھ کے کہندے نے لگے ہے سرکار دا ہاتھ اے سوٹی نو توڑنا نہیں اساں تے دوسرا کہندا ٹھہر ٹھہر اس نو آمنہ دے لال دے ہاتھ لگے نے انہوں زہرا دے بابا دے ہاتھ لگے نے امام الانبیاء سید الانبیاء دے ہاتھ لگے نے آپ نے فرمایا نہ یوں توڑنا نہیں دوسرا گیا انہیں ایک اور سوٹی لئی لے کے اس سوٹی دے نال جدو سوٹی لائی تے جدو او دوسری سوٹی لگی ہے تے اویں چمکن لگ پئی جویں آسمان دا چن چمکدا ہے تے اگر اجازت ہوئے تے اعلیٰ حضرت دی زبان وچ نہ عرض کر لئیے جی حق بن گئے آپ اس واسطے فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے سوٹی دے نال سوٹی لگے تے نور بن جائے آپ فرما دینے سونے آؤ او سوٹی دے نال سوٹی لگ جائے نور بن جائے او جنہ دیا رگاں وچ سونے آ تیرا خون دوڑ رہا ہے احمد رضا دا کی دائے تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ہے ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور اور ایک گل ہو رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے معجزات دا جڑا ذکر کیتا ہے نا انہاں دا تعلق جاندار دے نال ہے کیا دے نال بولو میری گل سمجھ آ رہی ہے جاندار دے نال دیکھو نا آنکھ جڑی ہے وہ جاندار دی ہوندی انجی گل ہے آنکھ جاندار دی ہوندی آپ نے فرمایا والابرسا کوئی ایسا مریض جڑا کوڑ دا مرض ہوئے مریض ہوئے وَأُحْيِ الْمَوْتَى ان کوڑ دا مرض بھی جڑا جاندار نو ہوندہ ہے اور زندہ بھی اس نو کیتا جاندہ ہے جڑا جاندار ہوئے لیکن زہرا دے بابا دی عظمت تو میں قربان چاہواں میرے لجپال نبی نے جانداران ہوئی اکھاں نہیں دیتیاں بے جانان بھی اکھاں دیتیاں نے پڑھو امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام کعبۃ اللہ دا طواف فرما رہے نے حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ٹھہر جاؤ پہلا چکر لگایا دوسرا چکر لگایا جدو تیسرے چکر دے پر سرکار نے فرمایا ٹھہرو
میں ذرا اس کعبے دے نال گل کر لواں اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ اللہ سارے نو زیارت کرائے کعبۃ اللہ ایک عمارت ہے جڑی پتھراں دی بنی ہے پتھراں دی بنی ہے بولو تے صحیح پتھراں دی بنی ہے تے صحابیاں وچوں کسی نو تے کہنا چاہیے سی سونیا یہ پتھر نے یہ پتھر نے انہاں نے کی سننا ہے تے کی جواب دینا ہے لیکن نہ حضور دے غلاماں نو پتہ ہے اسا اکھاں نال جے ویکھیا ہے زہرا دے بابا پتھراں نو اکھاں بھی پہ دیندے نے تے شعور بھی پہ دیندے نے ابو جہل آیا آ کے کنکریاں ہاتھ وچ لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ اے محمد میرے ہاتھ وچ جو موجود ہے دسیں گا دس میرے ہاتھ دے اندر کی ہے سرکار مسکرا پہ آپ نے ارشاد فرمایا میں دساں یا اے بول کے دساں اے بول کے دساں اپنے دل میں خیال کرتا ہے آج محمد پھنس گیا ہے آج اللہ دا نبی لاجواب ہو جائے گا کیوں میرے ہاتھ وچ تے ہے ہی پتھر نے جڑے نہ بول دے نے نہ سن دے نے آج نہیں جواب ملے گا میرے سرکار نے فرمایا اچھا حضور نے اشارہ کیتا سرکار نے اشارہ کیتا تے کنکریاں نے پڑھیا کلمہ بولو تے صحیح اچھا ایک میں گل کرنا چاہنا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اشارہ کرن واسطے یا اشارہ سمجھن واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے ایک تے اکھاں دا ہونا ضروری ہے اور دوسرا دماغ دا ہونا ضروری ہے عقل دا ہونا ضروری ہے ایک بندہ نابینا ہوئے انہوں لاکھ اشارے کرو کدی بھی جواب دیندہ بولو بولو دیندہ نہیں دے سکتا تے ایک بندہ جیڑا ہوئے جس دا دماغ کام نہ کردہ ہوئے جیڑا عقل شعور نہ رکھدہ ہوئے اس نو اگر تسی جتنے اشارے کر دے رہو انہیں تے جواب دینا ہی نہیں امام الانبیاء نے اشارہ کیتا ہے پتھراں وال پتھراں لے اشارہ کیتا ہے امام الانبیاء نے ان ویکھو میں مثال دینا میں ایک بندے نو آنا اے اشارہ کرنا سمجھدار ہوئے جدی اکھاں سلامت نے ویکھن والا ہے وہ جواب دے گا وہ آکھے گا سمجھ جائے گا کہ بھئی شاہ جی کہہ رہا ہے اورے میرے نیڑے آؤ اے نا بچیاں نے عجیب جا ماحول تو آنا بنایا ہے میں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تے انہاں دے استاد جڑے نے انہاں نو قابو کرانا چاہیے اے نا بچیاں نو باہر جاؤ جی تسی جناب حضرت تھوڑی دیر واسطے باہر بیٹھو انہاں کول اشارہ جڑا ہے اس طرح میں کرا تے کہو گے شاہ جی پہ آندہ ہے کہ بھائی میرے قریب آ جاؤ میرے گل سمجھ آ رہی ہے میرے قریب آ جاؤ اس طرح میں کرانگا جڑا صاحب عقل ہے اکھاں جدیاں ہیں نے او کہے گا شاہ جی پہ آندہ ہے پران چلا جا جے اگر نہ بینا ہوئے تو نہیں سمجھ سکدا اگر عقل نہ ہوئے تو او بھی نہیں سمجھ سکدا ثابت ہو یا زہرا دے بابا نے اشارہ کیتا ہے رب نے پتھرانوں اکھاں بھی عطا کر دیتیاں نے تے شعور بھی عطا فرما دیتا ہے ایسے واسطے تے عاشق نے ترجمہ کیتا ہے او دا حکم کو بیتے او دے حکم تے سورج مڑ دائے چن ٹوٹے ہو کے جڑ دائے جے او دا حکم ہوئے اے پتھرانوں بولن دا شعور آ جاندا اے اے جدوں لئیے نام محمد دا اے جدوں لئیے نام محمد دا محفل وچ سرور آ جاندا اے
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کائنات والے رب نے منو شان عطا فرمائیے کہ میں مردیاں نو زندہ کرنا وا مردیاں نو بولو بولو مردیاں نو تے میں اپنی گل نہیں کرانگا اپنے نبی دی گل نہیں کردا حضور دے درد غلام دی گل کردا کتاب دا نام ہے البدایہ من نہایہ لکھن والے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرمانے نے مدینے دی پاک بستی ہے اللہ سارے نو مدینے لے جائے آمین تے آکھی چھڑو اے ہون تے آج کل عمرے دے ٹکٹ تڑا تڑ نکل دے پہنے تے جے تسی ہون ٹلی آمین آکھی تے توڑا ٹکٹ تے نہ نکلیا اللہ سارے نو مدینے لے جائے پر اس تقریر تو بعد انجنا ہوئے ہونی ٹور پاو مدینہ دی پاک بستی تاجدار گولنا نے فرمایا علم نشیر دا سینائے اے لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ جناب حضرت نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ایک مائی آگئی مضافات وچوں دیہات وچوں گرام وچوں آکے عرض کر دیئے حضور میں قبیلہ خیش چھوڑ آئی ہوں سونے عزیز رشتہ دار چھوڑ کے آ گئیاں قبیلہ چھوڑ کے آ گئیاں سونے منو کہندے سن یا نبی دا کلمہ چھوڑ یا گھر بار چھوڑ کے چلی جا عزیز رشتہ دار چھوڑ جا میں انہوں نے دسیا میری جان تے جا سکتی ہے پر نبی دا دتیا ایمان نہیں جا سکتا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو اس طرح کر اے باقی جتنے بھی ہے نا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام توجہ دینا حضور نے ارشاد فرمایا جتھے چاہنی ہے تو رہ ازواج مطہرات دے جڑے کاروے چاہنی ہے رہ اور امام علامہ ابن کثیر نے 2 دفعہ اس کتاب دے اندر واقعہ نو بیان کیتا ہے اس روایت نو لے کے آئیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جس ازواج مطہرات وچوں جدے کار رہنا چاہنی ہے رہ تے جے اگر او نہیں تے میری شہزادی بطول دا گھر حاضر ہے اتھے رہنا چاہنی ہے رہ اور اس بچے نو حضور علیہ السلام نے اصحاب صفہ بھی شامل کر دیتا اصحاب صفہ بھی شامل کیتا وقت گزردہ گیا ایک دن او بچہ بیمار ہو گیا اسے بیماری دی حالت وچ او بچہ دنیا تو رخصت ہو گیا فوت ہو گیا بچہ حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ نو فرمایا جاؤ ایدے کفن دفن دا انتظام کرو اور ایدی قبر تیار کرو ایک نو فرمایا جاؤ جا کے ایدی ماں نو بلا کے لے آؤ علامہ ابن کثیر فرماندے نے وہ ایک صحابی گئے جا کے حضور علیہ السلام دے انہوں نے جا کے اس دی ماں نو بلایا ماں نو جدو لے کے آئے نا تے ماں نے منہ تے تھپڑ نہیں مارے ماں نے ماتم نہیں کیتا اس بچی دے نا پیران پاسے بہ گئی نا تے منہ آسمان آن بلند کر لیا اس کریم دی بارگاہ دی اندر کر دیئے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تیری شان
کریم ہے تو رحیم ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کیتی مولا اپنا قبیلہ چھوڑ آئیاں اپنے رشتہ دار چھوڑ آئیاں تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئیاں مولا ایک کوئی سہارا تیرے تو بعد دنیا دے اندر موجود سی میرا بچہ دنیا تو چلا گیا یا اللہ اگر میں خالی واپس چلی گئی اکلی گئی تے عزیزہ نے تانا دینا ہے رشتہ دارہ نے تانا دینا ہے اس نبی دی بارگاہ دے اندر گئی ہیں جتھے جا کے اپنا بچہ بھی کھوا کے آ گئی ہیں مولا منو غور پتہ نہیں اس درد نوکری کر دی رہی ہوں اپنے نبی دا واسطہ ہی میرا پتر منو واپس کر دے میرا بیٹا میں واپس کر مولا میرے بیٹے نو زندہ کر یارو جدو ماں دی دعاواں آ جاننا ماں دعا کر چھڑے نا صدقے دل دے نال تے تقدیراں بدل جاندیاں تقدیراں بدل جاندیاں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے حضور علیہ السلام دی اس غلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر پی عرض کر دی مولا میرا بیٹا منو واپس کر اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے پہلا قطرہ آنسواں دا اجے گل تے پہنچیا نہیں بچہ اٹھ کھلوتا ہے آندہ ہے اماں ہون تے چپ کر جا او عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے فرماندے پہ نہیں وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے یہ سرکار دے درد غلام دی شان ہے حضور دے درد غلام دی شان ہے کہ رب کو لو دعا کرن تے رب کائنات مردیاں نو زندہ کر چھڑتا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مدینے دی بستی پہ جاندے نے ایک مائی بیٹھی تاڑ پی کر دیئے رو رہی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے آپ کول گئے فرمایا کیوں پہ مائیے رون دیئے کی ہوئی آئی عرض کر دیئے حضور بازار تو تیل لین واسے آئی سان تے ٹھڈا لگے آئے تیل رڑ گیا ہے تے مالک میرا بڑا سخت ہے بڑا ظالم ہے میرے تے بڑا ستم کرے گا ظلم کرے گا میں واپس جاواں گی میرے تے بہت تشدد کرے گا اس واسطے رو رہی ہیں جناب عمر فاروق مسکرا پہ اچھی آواز میں انہیں آکیا حضور میری جان نکل دی بھی تُسی مسکران دے پہ فرمان دے تو تنو پتہ نہیں تو گل کسی اور دے سامنے نہیں کی تھی تو عمر دے سامنے گل کی تھی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے زور دی پیر مارے زمین تے فرمایا اے زمین تنو پتہ نہیں اجے عمر دی حکومت باقی ہے فرمایا تنو پتہ نہیں عمر نے انصاف دا کدی دامن ہاتھوں نہیں چھوڑیا فرمایا تنو حکم عمر دے رہا ہے ایدہ تیل واپس کر دے زمین نے تیل اگل چھڑے زمین نے تیل بولو بولو زمین نے تیل یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نو اختیار دے کے بھیجے آئے شانہ عظمتاں دے کے بھیجے آئے لیکن اللہ نے اپنے حبیب دے غلاماں نو بھی شان عطا فرما کے بھیجے آئے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اکمل تو حاکمین تو آڈی حاضرین نو میری حاضرین نو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دے والدین نو خالق کائنات انہ تے کرم فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب دا سایہ
ساڑھے سران تے دادم قیامت قائم اور دائم رکھے اور جامعہ اسلامیہ غوثیہ تلہ گنگروک چکوال اور حضور قبلہ شیخ القرآن والحدیث غزالی زمان راضی دران حضور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دا فیضان تادم قیام قیامت قائم اور دائم رکھے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ